کیا حضرت ابو بکر کی خلافت کو حضرت علی نے مانا؟ ہاں مانا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت علی آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، سیدنا ابو بکر سیدنا علی کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا، الگ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، خلافت کا کبھی انکار نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کے گھر والے تھے نا، خلیفہ تسی برعکس ہو، اے ابو بکر ہم آپ کے علم کا فضیلت کا انکار نہیں کرتے، آپ ہم میں سب سے فضیلت والے ہیں، لیکن ہم نبی کے قریبی رشتہ دار تھے، خلافت میں ہم سے مشورہ تو ہونا چاہیے تھا نا۔ ابو بکر رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، کہتے ہیں علی معاملہ ایسا اچانک ہو گیا، انصار نے سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھ کر لیا، وہ سعد بن عبادہ کی بیعت کرنے والے تھے۔ اسلام میں ایک دفعہ خلیفہ کی کسی کی بیعت ہو جائے بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کو توڑا، اگر وہ بیعت ہو جاتی تو نبی پاک کی سنت کی مخالفت ہوتی کہ خلافت قریش کے علاوہ کسی میں، تو اچانک ہمیں جانا پڑا۔ جب وہاں پر گئے بات سمجھائی کہ نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الائمۃ من بعدی من قریش، حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرے بعد میری امت کے خلیفے قریش سے ہوں گے۔ انصار نے کہا ہم تو قریشی نہیں ہیں، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ کہا ابو بکر نے کہا کہ کسی کی بیعت کر لو قریش میں سے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، کثر نفسی کے ساتھ اپنا نام نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فٹافٹ حضرت ابو بکر کی بیعت کی، پھر عبد الرحمن بن عوف نے کی، پھر سارے انصار نے کی۔ اپنا عذر پیش کر کے نا تے معافی مانگ کے حضرت ابو بکر کہندے نے علی اے کیویں ہو سکدا سی کہ تیرے کول مشورہ نہ لیا جاندا، معاملہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اچانک ہو گیا اور اس بات کی مہلت نہ مل سکی، یہ ہماری معذرت قبول کر لے۔ جناب علی معذرت قبول کرتے ہیں، کہا بیعت کر لیجئے، کہا علی شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، شجاع ہے، دلیر ہے، نبی پاک کا ویر ہے، حسنین کا بابا ہے، فاتح خیبر ہے، یہ اپنے گھر میں چھپ کے بیعت نہیں کرے گا، کل مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد سارے مدینے والوں کے سامنے بیعت کرے گا۔ یہ بیعت سیدنا علی نے کی ہے۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو اور نمازاں کتنے پڑھتے سی، اور نمازاں حضرت ابو بکر کے پیچھے ہی پڑھتے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر عمر کے دور میں ان کی مجلس شورا کے کلیدی عاملہ کے رکن رہے اور قاضی القضات رہے۔ کیا کہے؟ حضرت عمر کا چیف جسٹس، قاضی القضات چیف جسٹس۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ عمر فاروق فرماتے ہیں، اقضانا علی و اقراؤنا ابی بن کعب، ہم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا قاضی اگر کوئی ہے نا تو وہ نبی کا ویر علی ہے، سب سے بڑا قرآن کا قاری ہے تو ابی بن کعب ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی نے سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔